بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ خندق میں صحابہ کی قربانی۔ غزوہ خندق میں مشرکین نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دونوں طرف سے تیز آندھی اور سنگ باری کا تبادلہ ہوتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو قریش نے تمام فوج کو جمع کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ایک مقام پر خندق کی چوڑائی کم تھی تو عرب کا مشہور بہادر عمرو بن عبد اد اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر دونوں نے اپنے جوہر دکھائے، بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو نمٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مشرکین پر رعب طاری ہو گیا اور مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے۔ حملے کا یہ بڑا سخت دن تھا۔ کفار اور مشرکین کی طرف سے نیزوں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ چنانچہ 1 مہینے کی طویل محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور ایسی ٹھنڈی و تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، لشکروں میں افراتفری مچ گئی۔ موسم کی سختی، کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے۔ صبر کریں گے نا، دین کے تکلیف پر، دعوت کے کام پر برداشت کریں گے، بعد میں اللہ کی غیبی مدد ضرور آئیں گی۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دانتوں کے درمیان سے نور نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے، بات کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ شمائل ترمذی۔ خلاصہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نور نکلتا۔ نمبر 3، ایک فرضہ کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء۔ خلاصہ شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے مال کا 1/4 حصہ دینا، اور اگر کوئی اولاد ہو تو 8واں حصہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، غم کے وقت یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم و مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھنے کے لیے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ، ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے میری اس مصیبت میں ثواب دیں اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عنایت فرما۔ مسلم شریف کی روایت۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں موت آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے یا اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ مستدرک حاکم۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سرگوشی کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی سرگوشی، خفیہ مشورہ صرف شیطان کی طرف سے ہے جو کہ مسلمانوں کو رنج میں مبتلا کر دے۔ وہ اللہ کی مشیت و ارادے کے بغیر مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ مجادلہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو جائے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے۔ سورہ توبہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت الفردوس کا درجہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت۔ اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سفر جل سے دل کا علاج کرنا۔ سفر جل بہی جس کو کہتے ہیں، پیئرس۔
حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک سفرجل تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے. ابن ماجہ مارکیٹ میں ملتا ہے گرین کلر کا، ہرے کلر کا، اس کو خریدو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت فائدے بتائے. نمبر 10 نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی میں اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف نہ دیکھوں اور اپنے سے کم درجے والے مالدار کی طرف دیکھوں، اور غریبوں سے محبت اور ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائی، اور صلہ رحمی کرنے کی وصیت فرمائی اگرچہ وہ تم سے پیٹھ پھیرے. صحیح ابن حبان. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.